بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ سبحان اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری اسامہ رحمانی صاحب سورہ عصر کی تلاوت کر کے ہم سب کے دلوں کو جھنجھوڑ رہے تھے. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے. عصر کی قسم ہے کہ انسان خسارے میں سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تلقین اور صبر کی تاکید کرتے رہے. صدق اللہ العظیم. الحمدللہ رب العالمین والسلام علی الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، شہری کی خصوصی براہ راست نشریات میں پی ٹی وی ہوم کے اس پلیٹ فارم سے 2026 سال ہے اور 1447 ہجری میں حاضر خدمت ہوں. آج انشاءاللہ ہم اپنا 5واں روزہ اللہ کے حکم سے اختیار کریں گے. دیکھتے ہی دیکھتے پہلا عشرہ جو ہے ناظرین وہ اپنے وسط میں آن کھڑا ہوا ہے.
اللہ سے دعا ہے کہ پروردگار نے جب ہمیں زندگی دے دی اور یہ توفیق دے دی ہے کہ ہم رمضان میں کچھ عبادتیں کر پا رہے ہیں، بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے۔ لیکن ناظرین، یہاں گفتگو میں ایک پاز دے کے میں چاہوں گا کہ آپ بھی ذرا سا اپنے ذہنوں کو پاز دیں اور ایک لمحے رک کے ذرا سا ایک سیلف انالیسس کرتے ہیں، ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں، اور کوشش کیجئے کہ ہم سب مل کے کریں۔ ہم سب گناہ گار، ہم سب سیاہ کار، ہم سب کو میرا خیال ہے کہ اپنا اپنا سیلف انالیسس کرنے کی بھی ضرورت ہے، ہم سب کو اپنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کرنے کی بھی ضرورت ہے، اور ہم سب کو ایک مرر کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر کے یہ دیکھنے، سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو ہم کر رہے ہیں کیا وہ بالکل درست ڈائریکشن ہے، یا ہم صحیح سمت میں جا رہے ہیں یا غلط سمت میں خدا نخواستہ جا رہے ہیں۔ یعنی ایک لمحے اپنے آپ کو دیجیے، اور کچھ لمحے دینے کے بعد یہ محسوس کیجیے کہ جو کام اس وقت ہم کر رہے ہیں روزے کے نام پہ، کیا وہ بالکل درست ڈائریکشن میں؟ اگر درست ڈائریکشن میں تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن خدا نخواستہ اگر وہ ڈائریکشن غلط ہو گئی ہے تو پھر ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں اپنے ڈائریکشن کو دوبارہ صحیح کرنا ہوگا۔ یاد رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان عالی شان کا مفہوم ہے کہ روزہ ڈھال ہے۔ کیا ہے؟ روزہ ڈھال ہے۔ آج پوری دنیا میں انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کا بڑا چرچا ہے ناظرین، یعنی دنیا میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیے ایک ہی بات ہو رہی ہے صاحب کہ ہمیں کم و بیش 16 گھنٹے کا روزہ رکھنا چاہیے، یعنی فاسٹنگ کرنی چاہیے، تاکہ یہ جو ہماری باڈی ہے وہ ڈی ٹاکسیفائی ہو جائے۔ ہمارے اندر جو سیلز ہیں، مختلف جو خلیات ہیں، یہ خلیات اگر مثال کے طور پہ مردہ ہو گئے تو وہ خارج ہو جائیں، اگر وہ کمزور ہو گئے تو وہ ریسیٹ ہو جائیں، اگر مثال کے طور پہ ان خلیوں کے اندر کوئی نقص آ گیا ہے تو وہ ریپیئر ہو جائیں۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک اوور آلنگ کا سسٹم ہے جس کو پرووک کیا جا رہا ہے پوری دنیا میں کہ اس فاسٹنگ کے ذریعے سے آپ اپنی باڈی کو اوور آل کر سکتے ہیں۔ بالکل اس طرح کی بات ہے کہ جیسا ہماری جو یہ مشینری ہے نا اندر کی ناظرین، اس کو یوں سمجھ لیں کہ ایک کمرہ ہے، ایک بند کمرہ ہے، اس کمرے کے اندر مختلف قسم کے فرنیچرز پڑے ہوئے ہیں، آپ اندر داخل ہوتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ صاحب یہ جو ٹوٹا ہوا فرنیچر ہے اس کو ہمیں ڈسکارڈ کر دینا چاہیے، ڈیلیٹ کر دینا چاہیے، آبسلیٹ ہو گیا، اسے نکال دینا چاہیے۔ لیکن کچھ فرنیچر ایسا ہے جو ریپیئر ہو سکتا ہے، اس کو ریپیئر کر لینا چاہیے، اور کچھ جو ہے اس کو بوسٹر کی ضرورت ہے تو اسے ہم بوسٹر دے دیا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس پورے روم کو ہم بہتر کر لیں۔ اسی طرح سے جو ہماری باڈی کا روم ہے نا ناظرین، یہ بنیادی طور پہ اوور آلنگ مانگتا ہے، اور آج سائنس اس بات پہ پہنچ چکی ہے کہ انٹرمیٹنٹ فاسٹنگ کر کے آپ بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں اپنی باڈی کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں ناظرین، میں پڑھ کے حیران ہوا، لیکن مجھے بس تکلیف اس بات کی ہوتی ہے کہ کتنی کجی ہے بنیادی طور پہ ان تمام لوگوں میں جو مسلمانوں کی اصل سے بہت کچھ ڈرائیو تو کرتے ہیں، لیکن اس کا کریڈٹ وہ اسلام کو دینا نہیں چاہتے۔ اور اس میں سے ایک بات میں آپ کو بتلاتا ہوں، وہ یہ ہے کہ 2016 میں ریسرچ پڑھ رہا تھا کہ ایک جاپنیز سائنٹسٹ کو آٹوفیجی کے نام پہ، یعنی جو آٹوفیجی کا ایک میکانزم آپ کی باڈی کے اندر موجود ہے نا، یہ میکانزم کام کس طرح کرتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ میکانزم اس طرح کام کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خودکار میکانزم آپ کی باڈی کے اندر رکھا ہے۔ جب آپ فاسٹنگ کرتے ہیں، یعنی وہ فاسٹنگ جب 12 سے 14 گھنٹے، 14 سے 16 گھنٹے پہ جاتی ہے، تو یہ آٹوفیجی میکانزم جو ہے وہ ایکٹیو ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جتنے آپ کے ڈیڈ سیلز ہیں ان کو وہ خارج کرتا ہے، جو سیلز کمزور ہو جاتے ہیں ان کو وہ طاقتور کرتا ہے، جن سیلز کو ریپیئر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہ ریپیئر کرتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ کی پوری باڈی جو ہے اندر سے ڈی ٹاکسیفائی ہونا شروع ہوتی ہے، اور جتنا بھی نظام ہے اندر کا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اسی آٹوفیجی میکانزم کے تحت جو ہے بالکل درست کر دیا کرتا ہے۔ تو اس شخص کو، وہ جو جاپنیز سائنٹسٹ ہے، اس نے ریسرچ کی، اس ریسرچ کے بدلے میں اس کو 2016 میں نوبیل پرائز دیا گیا۔ افسوس اس بات کا ہے کہ کاش وہ یہ بات کہہ دیتا کہ میں نے اس کنسپٹ کو لیا کہاں سے، یعنی یہ جو آٹوفیجی سسٹم ہے، یہ جو میکانزم ہے، یہ سوال اس کے ذہن میں پیدا ہونا چاہیے تھا کہ یہ سسٹم، یہ میکانزم دیا کس نے ہے؟ تو یقیناً اس کو یہ کہنا پڑتا ہے یہ سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کی باڈی میں بائی ڈیفالٹ لگایا ہوا ہے کہ جب وہ فاسٹنگ کرتا ہے اور 12 سے 14 اور 14 سے 16 گھنٹے پہ جاتا ہے تو یہ آٹوفیجی میکانزم جو ہے مکمل طور پہ آٹومیٹکلی ایکٹیو ہو جایا کرتا ہے اور انسان کی باڈی کو اندر سے ری شیپ کر دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں جو فیکٹری ہے اس کو وہ ری سیٹ کر دیا کرتا ہے۔ اور کاش وہ یہ بات کہہ دیتا کہ 1450 برس پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمارے پروفٹ ہیں، وہ کہتا ہے کہ مسلمانوں کے جو پروفٹ ہیں انہوں نے تنبیہن یہ کہا تھا کہ تم پر فرض کیے گئے یہ روزے، لہٰذا ان کو اختیار کرنا ہے ہر مہینے اور اس کو تم نے لے کے چلنا ہے۔ کاش وہ یہ بات کر دیتا، لیکن اس نے اس قسم کی کوئی بات نہیں کی ناظرین۔ لیکن بہرحال اس نے نہیں کی۔ ہمیں جو سمجھنا ہے، ہمارے لیے جو سمجھنے کی بات ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے۔ دیکھیے، یہ جو آٹوفیجی میکانزم ہے نا، یہ کام ہی اس وقت کرتا ہے کہ جب آپ روزے کو اس کی روح کے مطابق رکھیں۔ مثال کے طور پہ اب آپ
شہری جو ہے بڑی لیوش کر رہے ہیں، افطار آپ بڑی لیوش کر رہے ہیں، اور اس کے بعد آپ یہ ایکسپیکٹ کریں کہ آپ کے جسم میں جو ہے اس کے اثرات آپ کو نظر آئیں، تو اثرات آپ کو نظر نہیں آئیں گے جب تک کہ آپ اس انداز سے روزہ اختیار نہ کریں جس انداز سے روزہ اختیار کرنے کا حق ہے. کیونکہ یہ ڈھال جو سرکار علیہ السلام نے فرمایا نا، یہ بڑے وسیع معنی اور مفاہیم میں، یعنی ایک طرف تو یہ آپ کے جسم کے لیے بھی ڈھال ہے، اور دوسری طرف یہ روزہ آپ کی روح کے لیے بھی ڈھال ہے. جسم کے لیے ڈھال اس وقت بنے گا جب روزہ اس انداز سے ہم اختیار کریں گے، کیونکہ سرکار علیہ السلام کے رب نے سورہ اعراف کی 31ویں آیت میں واضح طور پر فرما دیا ہے کہ تم کھاؤ پیو مگر اسراف نہ کرو. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کھانے پینے میں زیادتی کرتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے صاحب کہ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے ہمیں وہ فوائد ہمارے جسم کو نہیں ملتے جو ملنے چاہیے. ایک بات. دوسری بات، یہ آپ کی روح کے لیے بھی تو ڈھال ہے نا صاحب. لیکن پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ واضح طور پہ فرماتا ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے، جس کا مفہوم یہ ہے، اور جو برے عمل کرتا ہے، اسے چاہیے کہ پھر وہ بھوکا پیاسا نہ رہے. وہ اپنے روزے کو جو ہے، ناظرین میں اپنے جملوں میں بات کر رہا ہوں، کہ وہ اپنے روزے کو پھاڑ دیا کرتا ہے. کیونکہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا پیٹ ہے نا، شکم، روزہ صرف اس کا ہے. نہیں، روزہ صرف اس کا نہیں ہے. یہاں کا تعلق تو بھوک اور پیاس سے ہے، لیکن روزہ آپ کا بنیادی طور پر اس کا بھی ہے. یہ جو نگاہ ہے نا، یہ نگاہ بھی جو ہے روزہ مانگتی ہے. یہ جو ہاتھ ہے نا، ہاتھ، یہ ہاتھ بھی آپ کے روزہ مانگتے ہیں. یہ جو آپ کی زبان ہے، اس زبان کا بھی روزہ ہے. یہ جو آپ کے کان ہے جس سے آپ سنتے ہیں، اس کا بھی روزہ ہے. یہ جو آپ چلتے ہیں اپنے قدموں سے، اس کا بھی بنیادی طور پہ روزہ ہے. اور یہ ذہن میں رکھیے، یہ جو آپ کے خیالات ہیں نا، اندر خیالات جو کہیں لا شعور میں، کہیں شعور میں، کہیں تحت شعور میں موجود ہیں، ان خیالات کا بھی روزہ ہے. یعنی غرض میں آپ کو بتاؤں کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو کھانے پینے سے روک لیا، یہ تو ایک پہلو ہوا جو جسمانی طور پہ آپ کو فائدہ دے گا، لیکن دوسرا اس کا بہت بڑا پہلو، عظیم ترین پہلو، جو مقصد ہے. کیونکہ لعلکم تتقون کی جو فلسفی ہے نا، وہ یہی ہے ناظرین کہ ہم اپنے آپ کو مکمل طور پہ ہر اس عمل سے روک دیں جس عمل کے رکنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے. مسئلہ یہ ہے صاحب کہ آج ہم روزہ تو رکھتے ہیں، سوری ٹو سے، اللہ ماشاء اللہ، جو لوگ روزے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ڈھال جسمانی بھی ہے، یہ ڈھال روحانی بھی ہے، تو وہ اللہ سے ڈرتے ڈرتے صرف اپنے ہاتھوں کو نہیں روکتے، بلکہ اپنے پورے وجود کو، اپنی روح کو جو ہے اس بات پر لے آتے ہیں کہ وہ اس ٹریک پہ چلے جس ٹریک پہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کا فرمایا ہے. پرابلم کیا ہے؟ پرابلم وہاں ہوتی ہے کہ جب آپ رات کی تاریکیوں کے اندر اپنے موبائل فون کو لے کر آپ ایسے مناظر دیکھ رہے ہوتے ہیں جو آپ کی نفس کو تسکین دے رہے ہوتے ہیں، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ اپنی ڈھال کو پھاڑ رہے ہیں. جب آپ وہ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں جس گفتگو سے آپ کسی کو زج کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں، آپ کسی کے ساتھ گالی گلوچ کر رہے ہوتے ہیں، آپ فحش مناظر پہ بات کر رہے ہوتے ہیں، تو پھر آپ اس ڈھال کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں جو ڈھال آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا کی ہوتی ہے. جب آپ کاروبار میں بیٹھ کے کاروبار جو ہے اس انداز سے کر رہے ہوتے ہیں کہ حلال حرام کی تمیز آپ ختم کر دیتے ہیں، تو جس ہاتھ سے آپ حرام مال لے رہے ہوتے ہیں، آپ بنیادی طور پر اس ڈھال کو پھاڑ رہے ہوتے ہیں جس ڈھال کو قائم رکھنے کا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے. جب آپ کسی سرکاری عہدے پر بیٹھ کے خدا نخواستہ کسی ایسی فائل کو موو کر رہے ہوتے ہیں جہاں پر آپ کے یوں کہیے کہ اپنا رشوت جو ہے وہ کمیشن میں منتقل ہو کے آپ کو مل جایا کرتی ہے، تو ذہن میں رکھیے گا کہ آپ روزے سے تو بظاہر ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آپ روزے سے نہیں ہیں، کیونکہ آپ کا کوئی عمل اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہے، کیونکہ آپ نے اس ڈھال کو پھاڑ دیا ہے. لہذا ایک آٹو فیجی میکانزم اللہ تعالیٰ نے آپ کے جسم میں دیا ہے جو آٹومیٹکلی آپ کو ڈی ٹاکسیفائی کرتا ہے، یعنی جتنے بھی زہر آلود مادے ہیں آپ کے جسم سے نکالتا ہے. ایک آٹوفیجی میکانزم آپ کو اپنی روح پر لگانا ہوگا جو ہر وقت آٹو پر لگا رہے. یعنی جس وقت کوئی حرام کام آپ کی نگاہ کے سامنے آ جائے، فوراً آپ اپنی نگاہوں کو پلٹا دیں کہ نہیں میں روزے سے ہوں. جس وقت آپ کو کوئی غصہ آ جائے، فوراً آپ اپنے اوپر کنٹرول کر لیں، برداشت کر لیں، نہیں میں غصے سے ہوں. وہ آٹوفیجی میکانزم جو ہے ناظرین، وہ آپ کی روح کو اس طرح سے چلائے کہ جس وقت آپ کے پاس کوئی رشوت کا مال لے کے آئے، آپ کہیں نہیں میں رشوت کا مال نہیں لوں گا کیونکہ میں روزے سے ہوں. اس وقت جس وقت کوئی کسی کی غیبت کر رہا ہو، فوراً اس کو روک دیں، کیونکہ وہ میکانزم آپ کے اندر ایکٹیو ہے. آپ نے فوراً کہنا نہیں میرے سامنے کسی کی غیبت نہ کرو اس لیے کہ میں روزے سے ہوں. جس وقت کوئی آپ کو غصہ دلائے سڑک پہ کھڑے ہو کر اور سگنل کراس کرتے ہوئے جو ہے وہ آپ کے ساتھ بدتمیزی کرے، آپ فوراً اس کو کہہ دیں کہ نہیں کیونکہ میرا جو آٹوفیجی میکانزم ہے وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اس نے مجھے بتلا دیا ہے کہ مجھے اس وقت غصہ نہیں کرنا کیونکہ میں روزے سے ہوں، خدا نخواستہ میں اپنی ڈھال کو نہ پھاڑ دوں. اور ذہن میں رکھیے، اور آگے کی بات کرنے جا رہا ہوں، کہ وہ جو خلوت کے لمحات ہیں جس میں کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، یعنی ان خلوت کے لمحات میں ہم پانی چھوڑ دیتے ہیں، کھانا چھوڑ دیتے ہیں اس لیے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے.
بھائی رب یہ تو دیکھ رہا ہے کہ تو کھا نہیں رہا، رب یہ بھی دیکھ رہا ہے تو پی نہیں رہا، تو کیا رب یہ نہیں دیکھ رہا کہ تو اپنے موبائل میں کیا کر رہا ہے، کس سے بات کر رہا ہے، واٹس ایپ پہ کس کے ساتھ لگا ہوا ہے، کس سے گفتگو کر رہا ہے؟ جب یہ یقین ہے کہ رب مجھے کھاتا پیتا دیکھ رہا ہے، میں کھا پی نہیں سکتا، تو رب یہ بھی دیکھ رہا ہے کہ میں حریری پردوں کے پیچھے خلوت کے اندر کیا کر رہا ہوں۔ لہٰذا وہ جو آٹو فیجی میکانزم ہے وہ اپنی روح پر بھی لگائیے، صرف جسم پر نہ لگا رہنے دیں، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ روزے کا لطف کیا ہے اور روزے کا مزہ کیا ہے۔ روزہ وہ ڈھال ہے صاحب جس کو اگر ہم نے سمجھ لیا نا، یقین مانیے یہ آپ کے جسم کو تو بہت صحت مند کر دیتا ہے، پورے سال کی اوور آلنگ ہے، لیکن اگر ایک مرتبہ اس سسٹم کو آپ نے، اس میکانزم کو اپنی روح پر آپ نے ایکٹیویٹ کر دیا، پھر دیکھیے صاحب آپ کی دنیا کیسی بنتی ہے اور انشاءاللہ آپ کی آخرت بھی کیسی بنے گی۔ آغاز کرتے ہیں، ہمارے ساتھ دو شخصیات موجود ہیں، قصیدہ بردہ شریف یقیناً خوبصورت انداز سے پڑھتے ہیں، ملک کے دونوں ہی ممتاز شناخہ ہیں۔ پہلی شخصیت محترم جناب حافظ مظہر اشرفی صاحب اور دوسری شخصیت محترمہ سیدہ کوثر علی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، دونوں کو خوش آمدید، السلام علیکم۔ آئیے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. إني اتخذت نصيح شيبي في عذن، إني اتخذت نصيح شيبي في عذلي، والشيب أبعد في نصح عن التهم. ناصحا مشفق تھا میرے حق میں یہ موئے سفید، ناصحا مشفق تھا میرے حق میں یہ موئے سفید، بدگمانی سے کیا اس کو بھی میں نے متہم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بسوء ما تعرض، فإن أمارتي بسوء ما تعرضت من جهلها بنذير الشيب والهرم. نفس امارہ نے میرے جہل سے اپنے مگر، نفس امارہ نے میرے جہل سے اپنے مگر، کی نہ عبرت کچھ بھی حاصل، کیا اس نے ستم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها، إن الطاعة ما يقوي شهوة النهم. نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فرار، نفس کی خواہش گناہوں سے نہیں ہوتی فرار، سیر کھانے سے نہیں ہوتا حریصوں کا شکم. مولاي صل وسلم
خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان